میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے قابلہ میں کیا ہوا۔ ابھی کیا ہے، توری سے 300 عابدوں اور ساحروں کا قافلہ آیا ہے، لیکن ان میں سب سے محترم شخص جابر بن یوسف ہے۔ ہم تمہاری آمد پر ایک شاندار جشن منعقد کریں گے، گروٹا نے کہا۔ 300، میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اور یہ تعداد کم نہیں ہوتی۔ اب یہ تمام آباد جب انگروما کا مسلک سمجھیں گے تو ہمارے ہی کام آئیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تم بھی ایک دن ہمارے پہلو با پہلو کام کرو۔ ہاں، کیا خوب گروٹا، کیا خوب۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگروما کا سفر دلچسپ گزرے گا۔ ہم اسے مزید خوبصورت اور دلچسپ بنانے کی کوشش کریں گے میرے عزیز دوست جابر بن یوسف۔ تمہیں انگروما کی کون سی شراب پیش کی جائے؟ یہاں ملکہ شتار بھی موجود ہے، نہ جانے کتنی عورتیں۔ گروٹا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں سب سے پہلے مہذب دنیا کی لڑکی فلورا سے ملنا چاہتا ہوں محترم گروٹا، میں نے مہذب لہجے میں کہا۔ یہیں سے اپنی میزبانی کا آغاز کرو۔ گروٹا میرا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ فلورا؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ ہاں فلورا، میں نے مسکرا کر کہا، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی اندر کی طرف دھنسی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر ٹھہر گئیں، ساتھ ہی اس کے گھٹے ہوئے سر پر بیٹھا ہوا نیولا شعلہ بار نظروں سے مجھے گھورنے اور اچھلنے لگا۔ شاید وہ کچھ اور توقع کر رہا ہوگا۔ اس کا خیال ہوگا کہ سب سے پہلے امسار کی حسین و جمیل ملکہ شتار کو طلب کروں گا، مگر میں نے نربگا جیسے معمولی شخص کے ساتھ آئی ہوئی مہذب دنیا کی ایک لڑکی فلورا کو طلب کیا تھا۔ اب وہ اپنی فراق دلانہ پیشکش کا اظہار کر کے پیچھے تاب کھا رہا تھا۔ اس کی تشویش سے کچھ مسرت ہوئی اور میں نے اپنے مطالبے پر جمے رہنے کا قصد کر لیا۔ اس گریز سے میرا تجسس دوچند ہو گیا تھا۔ مگر فلورا ہی کیوں؟ وہ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ہچکچا کر بولا، مگر فلورا ہی کیوں نہیں؟ میں نے بے نیازی سے کہا، انگروما کے محترم سردار، کیا تم نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں انگروما میں بسنے والی کوئی بھی عورت طلب کر سکتا ہوں؟ مجھے یاد ہے، گروٹا جزبز ہو کر بولا۔ پھر تم کس غور فکر میں مبتلا ہوگے گروٹا؟ تمہاری خاموشی سے کیا مطلب اخذ کیا جائے؟ کیا تم نے بھی اسے یہاں سے فرار کرا دیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گروٹا کے لہجے میں تعصب تھا۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا اس پر قائم ہوں۔ انگروما میں تم جیسے عالم کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تمہارے جانے کا ہمیں اتنا غم نہیں تھا جتنا دوبارہ آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ تمہارا احترام ہم پر واجب ہے۔ پھر یہ اقرا کیوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلورا کون ہے؟ فلورا مہذب دنیا کی وہ لڑکی ہے جو میری ملکیت ہے۔ اسے توری کے ایک سردار شوالا نے غصب کر لیا تھا۔ بعد میں اس نے اسے نربگا کے سپرد کر دیا۔ نربگا جزیرہ بیناز سے میرے مقابلے کے لیے توری آیا تھا، مگر فلورا کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بیناز میں اس کا تعاقب کیا اور سحر اعظم جاملوش سے ملاقات کی۔ پھر میں جزیرے پر جزیرے سر کرتا رہا۔ جب وہ یہاں آ کر پوش ہو گئے تو میں نے مزید جزیرے سر کرنے کی بجائے توری واپس جانے کا قصد کیا اور اب انگروما میں آ گیا ہوں۔ وہ میری باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چند ثانیوں تک آسمان کی طرف دیکھا، پھر نہایت غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، تم کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ میں یہ وضاحت دوبارہ کروں گا کہ انگروما میں تمہاری حیثیت قیدی کی نہیں، مہمان کی ہے۔ تم یہاں آزاد ہو۔ مجھے معلوم ہے تمہارے سینے میں ابھی تک انگروما کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی ہے، مگر امید ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تمہارے ہمنوا ہو جاؤ گے، کیونکہ سچ ہمارے ساتھ ہے۔ سچ یہ ہے کہ اقابلا کے خلاف جدوجہد محض اسی کے بغض و عناد کے سبب سے ہے۔ سچ یہ ہے کہ جاملوش کا صحت زاہدوں اور عابدوں کے اعلی مقام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ بے قرار روحیں صدیوں سے اپنے دائمی آشیانوں میں جانے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ہم ایک دن یہ سارا طلسم لوٹ دیں گے اور جاراکاکا کی عظیم روح ہم اس خون و مسرت سے سرفراز کرے گی۔ گروٹا فلورا کی گفتگو سے پہلو تہی کر رہا تھا۔ میں یہ باتیں پہلے بھی انگروما کے باغی عالموں کی زبانی سن چکا تھا، مگر اس بار گروٹا کے لہجے میں مجھے کچھ یقین کی آموزش نظر آئی۔ جاراکاکا کی عظیم روح، میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مجھے تم پر ترس آتا گروٹا، تم سب لوگوں پر جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ جاراکاکا کی عظیم روح کس کے حق میں ہے؟ کیا اس میں اب بھی کوئی شبہ ہے؟ جاملوش جیسا بڑا ساحر وہاں موجود ہے، مقدس اقابلا جیسی حسین اور پرسرار عورت وہاں موجود ہے۔ وہ ایک وسیع سلطنت ہے، وہاں بے شمار غاروں میں عابد اور ذات جاراکاکا کی خوشنودی کے لیے برسوں سے عبادت کر رہے ہیں۔ تم کئی بار ناکام ہو چکے ہو، تم ایک سراب میں مبتلا ہو۔ میرے عزیز گروٹا، میں تمہارے عالموں کو مشورہ دوں گا کہ وہ اقابلا کے حکم کے آگے اپنے سر جھکا دے۔ یقین کرو یہ ایک بہترین مشورہ ہے، مگر میں نے ٹھہر ٹھہر کے کہا، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے مختلف طریقوں سے تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ شاید یہاں میرے آنے کا مقصد یہی ہے، میں تمہارے اور مقدس اقابلا کے درمیان ایک اچھا رابطہ بن سکتا ہوں۔ بہرحال یہ گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی۔ فلورا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ گروٹا کسمسانے لگا۔ معزز جابر، تم ابھی تازہ تازہ وہاں سے وارد ہوئے، اس لیے تمہارے ذہن پر اقابلا اور جاملوش کا سحر طاری ہے۔ ہم تم سے کچھ سمجھنے اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ رہا جاراکاکا کی عظیم روح اور خوشنودی کا مسئلہ، تو انگروما کی موجودگی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جاراکاکا کی روح اپنے ان عبادت گزاروں کے موقف کی تائید پر مائل ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ہمیں کلی طور پر اس کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی۔ ہم جاملوش کو شکست دے دیں گے، ہم اقابلا سے اس کی مسند چھین لیں گے۔ اور میں نے کسی قدر ناراضی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں مہذب دنیا کی لڑکی فلورا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ معزز جابر، میں تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں، شاید تمہاری آمد کی خوشی میں مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ جس پر نربگا نے انگروما میں پناہ لینے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیا تھا، اس نے فلورا کے سلسلے میں ہم سے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم فلورا کو اسی کے تصرف میں رہنے دیں گے۔ فلورا صرف اسی کی رہے گی۔
مجھے افسوس ہے جابر بن یوسف، ہم یہ عہد توڑ نہیں سکتے. تم اس کی بجائے انگروما کی کوئی بھی عورت طلب کر سکتے ہو. اگر چاہو تو کچھ اور خواہش کر سکتے ہو، مگر مجھے صرف فلورا درکار ہے. میں نے غصے میں کہا، کیا نربگا اتنا اہم شخص ہے کہ تم نے اسے اپنے ہاں بلانے کے لیے ایک عہد بھی کر لیا؟ اگر وہ انگروما میں نہ آتا تو کیا انگروما کی طاقت میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ ہمارے لیے سلطنت اقابلا کا ایک ایک شخص اہم ہے، اور پھر نربگا جیسا طاقتور شخص. اور اس کے بھائی ارمیکا نے اسے پرسرار علوم کی تربیت بھی دی تھی. وہ کوئی جاہل اور کمزور شخص نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ہمارے کام آ سکتا ہے اور انگروما میں بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے. ہاں، میں نے نفرت سے کہا، تم ایک معمولی شخص کے عہد کے لیے جابر بن یوسف کو ناراض کر رہے ہو، اور جابر بن یوسف کی ناراضی کا مطلب یہ ہے کہ تم انگروما میں ایک نہ ختم ہونے والے انتشار کو ہوا دے رہے ہو. کیا میں اپنی ریاضتوں کی فہرست گنواؤں اور تمہیں اپنے بارے میں حقائق سے آگاہ کروں؟ مقدس جاراکاکا کی روح مجھ پر مہربان ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے معزز جابر، ہم تمہارے مقام سے آگاہ ہیں. تمہارا چمکتا ہوا سینہ تمہاری عظمتوں کا ثبوت. ہم نے دیکھا ہے کہ تم انگروما کی طلسمی دیوار پھلانگ کے توری پہنچ گئے تھے. تمہارے پاس یقیناً ایک عظیم طاقت ہے جو ہم نہیں دیکھ سکے. اس کے علاوہ مقدس جاراکاکا کی روح بھی تم پر مہربان ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ اسی نے تمہیں ہمارے پاس روانہ کیا ہے تاکہ تم ہمیں مل جاؤ اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرو. پھر مسخر سے کہا، مقدس جاراکاکا کی روح کے فرستادے کی خوب توازہ ہو رہی ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہیں غیر معتبر شخص سے کیے ہوئے وعدے کا پاس ہے. میں مجبور ہوں، لیکن ہم جلد ہی اس کا کوئی حل نکال لیں گے. میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا. مجھے یقین ہے کہ جلد ہی فلورا تمہاری خدمت میں پیش کر دی جائے گی. معزز گروٹا، میں اس گریز کو اپنی توہین سمجھتا ہوں. میں اس وقت تک انگروما میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک فلورا کو حاصل نہیں کر لیتا. اگرچہ انگروما میں آنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرے مقاصد کچھ اور ہیں. ابھی سفر کی تکان غالب ہے اور میں پہلے ابتدائی مراحل سے نپٹنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ فلورا کو پیش کیا جائے. میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو. اگر ہم تم سے کوئی عہد کریں گے تو اسے ہر حال میں نبھائیں گے. اگر ہم نے عہد شکنی شروع کر دی تو انگروما کے عالموں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور یہ زمین جو امن و سکون کا گہوارہ ہے یہاں انتشار پھیل جائے گا. لیکن میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ میں نربگا کو زمین کا پیوند بناؤں گا. یہ جابر بن یوسف کا عہد ہے. کیا تم یہ دیکھنا پسند کرو گے کہ کون اپنے عہد پر قائم رہنے کی طاقت رکھتا ہے؟ میں نے درشتی سے کہا. گروٹا کی آنکھیں پٹپٹانے لگیں اور وہ بار بار کہیں گم ہو جاتا تھا. جیسے جیسے اس کا انداز معذرت خواہ ہوتا گیا، میرے درجے میں اشتعال بڑھتا چلا گیا. میرے اندر بیٹھے ہوئے ایک صلح جو شخص نے سمجھایا، جابر بن یوسف، اتنے جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس زمین پر تنہا اور نئے آئے ہو. گروٹا کے لہجے کی نرمی سے زیادہ رعایت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. فلورا کسی بھی وقت مل سکتی ہے کیونکہ تم اسے دور نہیں ہو. تمہیں یہاں بہت سے کام کرنے ہیں. سرنگا نے توری اور انگروما کے باغیوں کی جنگ کے درمیان تمہیں گرفتار ہو جانے کا جو مشورہ دیا ہے، تمہیں اس پر غور کرنا ہے. تمہیں یہاں سکون سے بیٹھ کر اپنی ذہانت اور شجاعت کی بساط بچھانی ہے. اگر تم نے شروع ہی میں فشار برپا کر دیا تو یہ لوگ تم سے محتاط ہو جائیں گے اور ان کی میزبانی کا یہ انداز بدل جائے گا. میں نے اپنے اندر بیٹھے ہوئے اس صلح جو شخص کی باتیں بزدلی سے تعبیر کی. مجھے اپنی یہ ترغیبیں خود زہر لگی. ہاں، میں نے خود سے کہا، اگر پہلے موقع پر اپنی عظمت کا سکہ نہ جمایا گیا تو آئندہ وہ مجھ سے اور نرمیوں کی توقع کریں گے، اور یہاں پھر ایک طویل وقت گزر جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. جو فیصلے کرنے ہیں یا کروانے ہیں، ان میں تاخیر ابس ہے. گروٹا سے کہہ دو اسے میری میزبانی عزیز ہے یا نربگا سے کیا ہوا عہد. میں نے گروٹا سے کہہ دیا، اگر تم اسی وقت فلورا کو پیش نہیں کرو گے تو میں بیناز کے قوانین کا احترام کرنے کا پابند نہیں رہوں گا. سنتے ہو؟ میں نے تیز آواز میں کہا. میں جانتا ہوں کہ جاراکاکا کی مقدس روح اپنے غلام کی خواہش کا خیال رکھے گی. تم نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو پھر ناکامی کا منہ دیکھو گے، کیونکہ تمہارے مقابل جو شخص کھڑا ہے وہ کسی اعتماد دہی سے اس مضبوط لہجے میں بات کر رہا ہے. گروٹا کے پاس شاید میری بات کو کوئی جواب نہیں تھا. وہ خاموشی سے میری تندی اور تلخی برداشت کرتا رہا اور نہایت نرمی سے کہنے لگا، معزز جابر بن یوسف، مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے لیے وقت درکار ہے. میں انہی کے پاس جا رہا ہوں. مجھے یقین ہے وہ کوئی صائب فیصلہ کرنے میں میری مدد کریں گے اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا. میں نے عزم سے کہا. آؤ. وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا. ہم دونوں جلد ہی بستی کے درمیانی حصے میں پہنچ گئے جہاں ایک چھوٹی سی عبادت گاہ کے گرد انگروما کے منتظم اعلیٰ موجود تھے. میں دور کھڑا رہ گیا. گروٹا اپنے ساتھیوں کے پاس مشورے کے لیے چلا گیا اور میں نے دور کھڑے کھڑے دیکھا کہ ان کا سکون گروٹا کی اچانک آمد سے درم برم ہو گیا ہے. وہ گفتگو کرتے ہوئے بار بار میری جانب دیکھتے تھے. ان کے تلاطم سے میری سرکشی کو ہوا لگی. جب انہیں کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی تو انتظار کرنے کی بجائے میں خود ان کی جانب بڑھنے لگا. کسی نے اشارہ کیا کہ میں ان کی طرف آ رہا ہوں. وہ سنبھل کر میرے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے. جب میں ان کے درمیان پہنچا تو انہوں نے ایک دوسرے کو سوال طلب نظروں سے گھورنا شروع کر دیا. معزز جابر، ایک عمر رسیدہ شخص آگے آیا اور شائستگی سے لرزیدہ آواز میں بولا، فلورا کا ہم نے مقدس ریما جن سے مشورہ کر کے تحفظ دیا ہے. گروٹا اور انگروما کے دوسرے منتظموں کا وعدہ اصل میں مقدس ریما کا وعدہ ہے. جب تک اس کی طرف سے یہ تحفظ نہ اٹھ جائے ہم تم سے توقف کی درخواست کریں گے. ریما جن کا نام میرے لیے نیا تھا، لیکن اس موقع پر میں ان سے شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے اپنی کم علمی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا. یقیناً ریما جن کوئی اہم شخص ہوگا جس کا تذکرہ وہ اتنے ادب سے کر رہے تھے. اس کے نام کے ساتھ انہوں نے مقدس کا لفظ بھی استعمال کیا تھا. میں نے
اپنے آئندہ رویے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پھر میرے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال کوندا۔ میں نے ادب سے کہا، اے بزرگوں، مقدس ریما جن کی خدمت میں میری حقیر خواہش پہنچا دو۔ وہ جاراکاکا کے ایک پسندیدہ غلام کے لیے اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ کس کی امانت کس کے پاس رہنی چاہیے، کون اس لڑکی کا صحیح دعویدار ہے۔ میں سر شام منعقد ہونے والی جاراکاکا کی مشترکہ عبادت میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ شام کو میں تمہارے سامنے ایک بیان بھی دینا چاہتا ہوں کہ تم مقدس اقابلا کے سرکشی سے تائب ہو جاؤ۔ امید ہے تم مجھے اس کا موقع ضرور دو گے۔ ضرور ضرور، ان کے چہروں پر شادمانی چھا گئی۔ اس مسکراہٹ میں کینہ شامل نہیں تھا۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں اس کا موقع دیا، اور ہماری طرف سے انگرما کی اقبال مندی کا یہ جام نوش کرو۔ بوڑھے نے اپنا قد میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ایک ہی سانس میں پی لیا اور بازو سے بانچے پوچھتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں۔ مجھے انگرما کا یہ سبزہ زار دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ تم نے کتنے طلسم قدے اس عرصے میں تعمیر کیے، اور علم و فضل کے معاملے میں کیا کیا مراتب حاصل کیے۔ یہ زمین تمہاری ہے؟ گروٹا نے خوشدلی سے کہا۔ ان کا انکسار اور عجز ان کی سب سے بڑی خوبی تھی، جو تاریخ براعظم اقابلا کی قلم رو میں عنقا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اقابلا کی سلطنت کے ستم رسیدہ لوگ تھک کے انگرما کا رخ کرتے تھے، جہاں غذاؤں کی بہتات تھی اور غلاموں کے ساتھ حاکموں کا رویہ بہت مشفقانہ تھا۔ وہ اپنی میزبانی اور حسن سلوک سے ہر شخص کو پسپا کر دیتے تھے۔ میں ان کی خوش حلقی سے اپنے تمام سخت عزائم کے باوجود اچھا تاثر لے کر وہاں سے چلایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے اپنے ارادے بدل دیے ہیں۔ میں نے ریموجن کا ذکر آنے کے بعد مزید اصرار مناسب نہیں سمجھا تھا۔ فلورا کو دیکھنے کی آرزو شدت سے دل میں چٹکیاں لے رہی تھی۔ میرا وہی حال تھا جو بے ناز کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے تھا، وہی بے چینی، وہی ایک کسک۔ جب اس کا خیال آتا تھا تو سارا طریق براعظم منظم کرنے کو جی چاہتا تھا، زخم دکھنے لگتے تھے، اور بہت سی کربناک یادیں سینے میں آگ لگا دیتی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ وہ نہ بیروت میں دوبارہ ملتی اور نہ اس ہولناک سرگزشت کا آغاز ہوتا۔ بیروت میں کسی حسین لڑکی سے میری شادی ہو گئی ہوتی، اور وہاں کی صاف و شفاف سڑکوں پر میں دھوم مچاتا پھرتا۔ وہاں کے شبینہ کلبوں میں نازنینیں مجھے دیکھ کر میری طرف لبکتی۔ فلورا سے اب میرا کیا رابطہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک قرض تھا جو مجھے ادا کرنا تھا، وہ ایک ضد تھی جو پوری کرنی تھی، وہ ایک غرور تھا جس کا اظہار ضروری تھا، وہ ایک طاقت تھی جو اس کے حصول کے بغیر بے سند تھی، مگر وہ میری منزل نہیں تھی۔ شام کی آمد تھی اور میں گوشے گوشے میں بو سونگتا پھر رہا تھا۔ ہزاروں افراد اب تک میری نظروں سے گزر گئے تھے۔ میدانوں میں جا بجا پتھر کے مجسمے استادہ تھے، ان کی تعداد پہلے سے خاصی بڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ فلورا مجھے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن ایک جگہ میرے قدم رک گئے۔ میں نے ایک مجسمہ غور سے دیکھا۔ وہ ایک تنومند شخص کا مجسمہ تھا۔ میں نے اپنا چوبی استا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ استا مجسمے کے گرد لہرانے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ اس بات سے مجھے دکھ ہوا، کیا یہ لوگ مجھے ایک بے ضرر شخص سمجھتے ہیں، یا اپنے علم و تربیت سے اتنے آزودہ ہیں کہ ان کے پاس میری ہر تحریف کرنے کا مداوع موجود ہے؟ وہ مجسمہ ایک سیاہفام شخص کا مجسمہ میرے سامنے تھا۔ میں سوچا، اسے زمین میں گاڑ دوں یا ریزہ ریزہ کر دوں، اس پر شپالی پھینک دوں یا جامروش کا عطا کیا وہ ہار پہنا دوں جس کے زہریلے بچھو اس میں اپنے ڈنکوں سے سوراخ کر دیں۔ میں سے بدترین سزا دینے کے پہلو پر غور کرتا ہے، لیکن کسی اقدام سے قبل میرے ہاتھ رک گئے۔ اگر یہ مجسمہ یہاں موجود ہے تو قریبی ایک دوسرا مجسمہ بھی ہوگا۔ میں نے نگاہ وسیع کی۔ اس وسط میں چاروں طرف پھیلے مجسموں میں مجھے اپنی منحوس شکل کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ کہیں اور ہے، کہیں دور۔ ممکن ہے وہ پتھر کے ہول میں مقید نہ ہو۔ سر شام ہی مشترکہ عبادت کا اہتمام ہوتا تھا اور اس میں میری شرکت لازمی ہوتی تھی۔ میں نے مجسمے کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ وہ ایک بھاری شخص، مگر میری پشت ایسے کئی مجسموں کا بوجھ بے یک وقت برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے ایک سحر کے ذریعے اسے عام نگاہوں سے پوش کر دیا۔ صرف برگزیدہ آنکھیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ میری پشت پر سوار ہے۔ اب میں تیز تیز قدموں سے اس میدان کی طرف جا رہا تھا جہاں انگرما کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ میدان میں حاصل لوگ جمع ہو چکے تھے اور چار اطراف سے میدان میں داخل ہو رہے تھے۔ میری نگاہ کے سامنے دور اونچائی پر گروٹا گروہ میں انگرما کے دوسرے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ حسب دستور ان کے آگے ایک بڑا الاؤ روشن تھا۔ میں جس وقت مجمع میں داخل ہوا، لوگ مجھے دیکھ کر ہیبت سے پیچھے ہٹنے لگے اور گروٹا تک خود بخود ایک راستہ سا بنتا گیا۔ گروٹا اس کے ساتھیوں کی آنکھیں شعلے گلنے لگی۔ میں ان سب کی پرواہ کیے بغیر چبوترے پر پہنچ گیا اور میں نے مجسمہ وہیں نصب کر دیا۔ اب مجسمہ سارے مجمع کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ جابر بن یوسف، گروٹا چیخ کر بولا، تم اسے یہاں کیوں اٹھا لائے؟ میں اس کے خون سے جاراکاکا کی مقدس روح کو آسودہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چلا کر جواب دیا، لیکن یہ انگرما کی مقدس سرزمین کی امان میں آیا ہے اور میں مقدس جاراکاکا کے نام پر اسے قربان کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ہمیں مقدس ریما جن سے اجازت لینا ہوگی۔ گروٹا کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے کہا، اور مقدس ریما جن کو ایک بڑے شخص کو قربان کر دینے پر کوئی اعتراض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس اثنا میں تمام مجمع زمین بوس ہو گیا۔ گروٹا کے سوا چبوترے پر کھڑے ہوئے انگرما کے تمام بزرگ گدنے جھکائے گرہ زاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے تاخیر اپنے لیے مہلک سمجھی اور اپنے سیر سے مجسمہ فی الفور متحرک کر دیا۔ پتھر کا منجمد خول جب حرکت کرنے لگا تو لوگوں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نربگا تھا۔ نربگا میری صورت دیکھتے ہی خوف سے گنگ ہو گیا تھا۔ جاراکاکا کی مشترکہ عبادت کے اہتمام میں غیر متوقع طور پر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اس نے گروٹا کی جانب پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ گروٹا کی گردن بھی جھک گئی۔ میں نے دہکتے ہوئے الاؤ میں سر سے ہاتھ ڈال کے 2 انگارے نکالے اور ہولناک چیخ ماری۔ میری دہشتناک چیخ سے سارا مجمع لرزہ بر اندام ہو گیا اور لوگ کھڑے ہو کر میری وحشت دیکھنے لگے۔ میرے ایک ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے تھے اور دوسرے ہاتھ میں جاراکاکا کی کھوپڑی۔ دونوں ہاتھ نربگا کی طرف بڑھے ہوئے تھے۔
مقدس جاراکاکا تیرے لیے، میں نے دھاڑ کے کہا، اور مقدس ریما جن تیری اجازت سے، جاراکاکا کی خوشنودی ہی تیری اجازت ہے، اور اجازت طلبی کی صدا جابر بن یوسف لگا رہا ہے۔ جابر بن یوسف ایک بوڑھا چیختا ہوا آگے آیا، انگرما کے سحروں کا صبر و ضبط مت ازما، مجھے یہاں جس مقصد سے بھیجا گیا ہے وہ تجھے نہیں معلوم بوڑھے، پیچھے ہٹ جا ہے بزرگ، اپنی جگہ چلا جا، میں نے سختی سے کہا۔ جاراکاکا کس کے زیادہ قریب ہے اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ تنمد نربگا لرزنے لگا تھا، غیر اختیاری طور پر وہ چبوترے سے بھاگنے لگا، لیکن چند ہی قدم چلنے کے بعد ٹھٹک کر ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ مجھے پہلی وار میں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسی عجلت اپنے مشکل مزاج کے موافق نہیں پائی، میں اسے پوری اذیت دینا چاہتا تھا۔ انگرما کے بڑے مجمع کے سامنے میرا ایک دام باقاعدہ غور و فکر کے بعد تھا۔ گروٹا اور دوسرے ساحر دمبخود کھڑے تھے، میں نے آخر لمحے تک ان کی طرف سے کسی مداخلت کا امکان یکسر رد نہیں کیا تھا۔ میں پوری طرح اپنے عمل میں منحکم اور اپنے قدموں پر مستعد جمع ہوں۔ میں نے دونوں شعلے نربگا کی طرف پھینک دیے، نشانہ ٹھیک اس کی آنکھوں پر لگا۔ وہ ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ تڑپنے اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ میں نے اسے بھاگتے ہوئے اپنی جانب کھینچ لیا، اس کے بال پکڑ کر چہرہ سامنے کیا۔ شعلوں نے اس کی آنکھیں ویران کر دی تھی، خون اور جلتے ہوئے گوشت کے دو بڑے دھبوں نے اس کا چہرہ مکروہ بنا دیا تھا۔ لمحوں میں اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ کاش میں اسے اور اذیتیں دے سکتا، کاش یہ مجمع توری کا مجمع ہوتا اور میں نے یہ قربانی جاراکاکا کے نام پر کرنے کا اعلان نہ کیا ہوتا۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھوکریں لگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور لاؤ کے گرد ایک عمل پڑھ کے اپنی تمام ظاہری اور باطنی طاقت یکجا کر کے جاراکاکا کا نعرہ لگایا، صرف تیرے لیے، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ لمحوں میں اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ کاش میں اسے اور اذیتیں دے سکتا، کاش یہ مجمع توری کا مجمع ہوتا اور میں نے یہ قربانی جاراکاکا کے نام پر کرنے کا اعلان نہ کیا ہوتا۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھوکریں لگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اللہ کے گرد ایک عمل پڑھ کر اپنی تمام تر ظاہری اور باطنی طاقت یکجا کر کے جاراکاکا کا نعرہ لگایا، صرف تیرے لیے، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور میرے خنجر نے نربگا کے سینے سے خون کا فوارہ جاری کر دیا۔ میں نے اس کے تڑپتے ہوئے خون آلود لاشے میں جاراکاکا کی کھوپڑی کو غسل دیا، پھر گروہ میں گروٹا اور اس کے ساتھی کو مخاطب کیا، اس کی روح اپنے زندہ خانے میں بھجوا دو، ممکن ہے کسی کو یہ تمہارے کام آ جائے۔ گروہ میں نے آگے بڑھ کر نربگا کا نرخرا دبا لیا اور گروٹا سے احترام کے ساتھ اس کا نیولا لے کر نربگا کے گلے پر رکھ دیا، پھر اس نے کوئی عمل پڑا، نیولے نے نربگا کی گردن پکڑ لی، اسی لمحے نربگا کی لاش ٹھنڈی ہو گئی، ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا، میرے ہاتھ خون سے سرخ تھے۔ میں نے جاراکاکا کی رنگین کھوپڑی گلے میں ڈال لی اور نربگا کی لاش دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ میں جھونک دی۔ جب میں اس عمل سے فارغ ہوا تو مجمع میں سرگوشیاں سی گونجنے لگی۔ آؤ ہم جاراکاکا کی مشترکہ عبادت کا عمل جاری کریں، میں نے بلند آواز میں کہا، جیسے ابھی جو واقعہ ہوا ہے اسے تازہ رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ گروٹا اس کے ساتھیوں کی آنکھیں خوخار ہو گئی تھی۔ گروٹا نے آگے آ کے جاراکاکا سے انگروما کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگی، لیکن اس کی آواز میں لرزش تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد یہ رسمی کام ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے باعجلت تمام عبادت کی رسوم سے نمٹ کے مجمع منتشر کرنا چاہا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا اور گروٹا سے دبنگ لہجے میں پوچھا، میری بات کا کیا جواب ہے؟ ہم نے تمہارا پیغام بھجوا دیا ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تم نے اس موقع پر کوئی جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں جواب کا انتظار ہے۔ کیا میں سمجھوں کہ تم نے میری میزبانی کے نیک فریضے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں؟ کیا مجھے اب براہ راست مقدس ریما جن سے بات کرنا ہوگی؟ ہم تمہیں اس کا رد عمل ظاہر ہونے تک محتاط رہنے کی تلقین کریں گے، امید ہے تم مقدس ریما جن کو ناراض نہیں کرو گے۔ گروٹا نے بے دلی سے جواب دیا۔ میں نے اپنا رخ بدل کے مجمع سے خطاب کیا، اے انگرما کے لوگوں، میں جابر بن یوسف مقدس اقابلا کے 15 جزیروں کا سردار تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میں مقدس اقابلا اور سحر اعظم جامروش کی طرف سے تمہارے لیے ایک تنبیہ ہوں، تمہیں طاقت اور کمزوری کا فرق سمجھاؤں۔ وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے۔ مجمع نے نعرے لگائے۔ میں نے چیخ کر انہیں خاموش کرا دیا، لیکن وہ ایک عظیم طاقت ہے اور اسے جاراکاکا کی اعانت حاصل ہے۔ اور میری بات سننے کی بجائے جاراکاکا کے نام کا ورد کرنے لگا۔ میں نے چیخ کر پھر انہیں خاموش کرایا، تم کب تک شکستوں سے دوچار ہوتے رہو گے؟ ایک دن تمہاری طاقت تمہاری ناتوانی پر غالب آ جائے گی۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینے آیا ہوں کہ اے نیک لوگوں، تم انگرما کی حد تک اپنے آپ کو مقید کر لو اور اقابلا کی معذوری کا خیال دل سے نکال دو۔ مجھے حیرت تھی کہ گروٹا کے ساتھی مجمع سے میرا خطاب خاموش کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے ایک ملکہ اقابلا کی شان و شوکت کے متعلق کچھ کہنا شروع کیا تو ہجوم نے میری یہ بات مسترد کر دی، لیکن انہوں نے کسی شدید رد عمل کا اظہار بھی نہیں کیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس وقت تک خطاب کرتا رہوں گا جب تک میرا اثر قبول نہیں کریں گے۔ گروٹا نے پیچھے سے آ کر مداخلت کر دی اور میرے نام کے ساتھ تمام احترام ادا کرتے ہوئے مجمع سے کہا، میں جزیرہ توری سے آج ہی آیا ہوں، اور جو نئے شخص آتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہم اس طرح سنتے ہیں، اس لیے انہیں میری باتیں سن لینی چاہیے۔ یہ کہہ کے گروٹا پھر پیچھے چلا گیا اور اس نے گویا بڑے مجمع میں میرے ساتھ ہمدردانہ رویے کا اظہار کر کے میری سبکی کی۔ میں نے پھر کوئی جملہ ادا نہیں کیا اور گروٹا کی طرف اشتعال کی نظروں سے دیکھا۔ پھر چبوترے پر میرا حال پہلے سے مختلف ہو گیا، میں عقل و ہوش سے دور ہو گیا اور میں نے جامروش کے علاقے میں حاصل کیے ہوئے سحر پڑھنے شروع کر دیے۔ رات ہو چلی تھی، اللہ کے گرد میرے وحشیانہ انداز، میری ساحری، میری چیخوں اور لمحے لمحے بعد سکوت نے اس پراسرار ماحول کے تاثر میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ سنو گروٹا، میں نے گرج دار آواز میں کہا اور میری آواز کے ساتھ ہی چبوترے کی زمین دہلنے لگی۔ سنو گروٹا، میں نے براہ راست مقدس ریما جن سے رابطہ قائم کر لیا، وہ دیکھو وہ جابر بن یوسف کا کیسا خیال رکھتا ہے۔ گروٹا اور اس کے ساتھی
ہلتے ہوئے چبوترے پر اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے مستانہ نعرے ہر طرف گونج رہے تھے۔ اندھیرے میں اچانک ہجوم کے پل سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میرے ہاتھ تیزی سے گردش کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس ہذیانی چیخ کی آواز اور گہری ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہجوم چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گردن جھٹک کے تیزی سے چبوترے کے نزدیک آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جاتی تھی ہجوم کائی کی طرح چھٹتا جاتا تھا۔ وہ سر تپا برہنہ تھی۔ اس کے چہرے اور شانوں پر پھیلے ہوئے بالوں کی وجہ سے اس کی صورت کبھی کبھی دکھائی دیتی تھی۔ پیر پٹکتی، سر چھٹکتی، دیوانہ وار چیختی ہوئی میرے سامنے کھڑا ہجوم عبور کر گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے لیے پھیلا دیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت گروٹا اس کے ساتھیوں کا کیا تاثر تھا۔ چبوترے کی لرزش ختم ہو گئی تھی۔ اچانک اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنا خنجر تولا، ارادہ کیا کہ اسے اس کے سینے کے پار کر دوں، لیکن اسی لمحے اس کے خوبصورت چہرے سے بال ہٹ گئے اور ایک مدت بعد، ایک طویل عرصے بعد، وہ چہرہ میری نظروں کے دائرے میں آیا تو خنجر میرے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ میں نے خنجر پھینک دیے اور دونوں ہاتھ نیچے کر کے اس مضطرب عورت کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی میرے ہاتھوں میں آئی، اس کے اعصاب جواب دے گئے اور انہیں ڈھال ہو کر میرے بازوؤں پر جھول گئی۔ میں نے اسے چبوترے پر کھڑا کیا، اس کے بال درست کیے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے سامنے وہی ہے، وہی فلورا۔ حالانکہ جس وقت میں نے پہلی بار اس کی دردانگیز چیخ سنی تھی، اس وقت مجھے اس کی آمد کا یقین ہو گیا تھا۔ پھر میں نے جاراکاکا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ہلاک کرنا چاہا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھیں ایک جگہ ٹک گئی تھی۔ میں نے اپنے سینے کے تمام نوادر اس کی طرف کر لیے، اسے اپنے سینے میں اس طرح مدغم کر لیے جیسے میرے وجود ہی کا ایک حصہ ہو۔ گروٹا نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ میں نے اس پر اس کے ساتھی پر متوجہ نہیں تھی۔ فلورا کو اپنے کاندھوں پر ڈالا اور آستگی کے ساتھ چبوترے سے اتر گیا۔ گروٹا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اسی کو 3 نیزہ بردار شخص میرے ارد گرد چلنے لگے اور انہوں نے ایک وسیع جھوپڑی تک پہنچانے میں میری رہنمائی کی۔ جھوپڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مٹکے، پیال کا آرام دہ بستر، دہشت، پھل، گوشت اور شرابی۔ میں نے فلورا کو پیار کے بستر پر لٹا دیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تاریخ براعظم میں آنے کے اتنے عرصے بعد وہ میرے اس قدر سامنے تھی۔ اس کا رنگ کچھ اور نکھر گیا تھا، رخسار پر سرخی اور تبانی تھی اور بدن سے خون چھلکا پڑ رہا تھا۔ توری میں پہلے دن میں نے اسے دیکھا تھا، مگر اس کو اس کے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے زرد کیڑے رینگ رہے تھے اور توری میں پہلے خادمائے توشا اور میری اس کی نگرانی کے لیے مامور ہوئی تھی۔ وہ وقت ایسا تھا جب ہمیں آنے والے بھیانک وقت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب اس کا سراپا پھر میری نظروں کے سامنے تھا اور میں اس کا مالک تھا۔ میری محبوبہ میرے سامنے تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں دیر تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ترشے ہوئے گلابی ہونٹ بند تھے۔ میں نے انہیں پانی سے تر کیا، انگلی سے سہلانے لگا۔ اس وقت میرے ذہن کے پردے پر وہ تمام مناظر ابھر رہے تھے جو فلورا سے وابستہ تھے۔ آکسفورڈ میں اس سے ملاقات، بیروت میں اس کے ساتھ حسین لمحے، شوالا سے مارکر آئی کے وقت میرے ساتھ آنے سے اس کا انکار، اس کے تعاقب میں مختلف جزیروں کا سفر، اور میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں کہ اس نے ایک نازک لمحے میں میری بجائے شوالا کو ترجیح دی تھی اور وہ نربگا کے ساتھ بھاگتی رہی تھی۔ کبھی اس کے چہرے پر مجھے بے انتہا پیار آتا، کبھی نفرت ابلنے لگتی۔ آخر میں نے پانی کے چند چھینٹے اس کے رخسار پر ڈالے، اسے ہوش آنے لگا۔ اس کے بدن میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا۔ میں نے اشتیاق سے اسے آواز دی، فلورا، تو وہ کسمسانے لگی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھول دی، حواس باختہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ فلورا، میں نے آستگی سے اسے پکارا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور پھر میرا چہرہ تکنے لگی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے وہی لیٹنے کا اشارہ کیا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ تم؟ وہ وحشت زدہ ہو کر بولی، تم یہاں؟ ہاں، میں یہاں ہوں، تمہارے پاس۔ آخر میں نے تمہیں پا لیا، میں نے مسکرا کے کہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرا بازو چھو کر دیکھا۔ یہ انگرو ماں ہے؟ ہاں، یہ انگرو ماں ہے اور میرا نام جابر ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں اس کا موقع دوں گا کہ میری رفاقت تمہیں عزیز ہے یا ان صرف ہم لوگوں کی۔ تم واقعی جابر ہو؟ وہ دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مگر میں یہاں کس طرح آ گئی؟ تاریخ براعظم میں سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تسلیم کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہو جابر، اس کی آواز لرزنے لگی اور بے توانا میری آغوش میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک سیلاب جاری ہوا۔ وہ کچھ اس طرح روئی کہ میرے سینے پر دریا بہنے لگا۔ میری ریگزار آنکھیں بھی کروٹ لینے لگی۔ یہ صحرا بھی نم ہو گیا، اس کا طوفان رہ رہ کے امڑ رہا تھا۔ اس درمیان میں اس نے جو لفظ ادا کیے وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکے، یا میں خود ایسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس کی رکت میں ایسا درد تھا کہ میرے پتھر پگھلنے لگے۔ جب دیر ہو گئی تو میں نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار خشک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ فلورا، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو، ان سے جو لاوا ابل رہا ہے وہ میرا سینہ جلا رہا ہے۔ جابر، وہ ایک مرتبہ اور تڑپ کے میرے سینے سے لگی۔ میں نے اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور قریب رکھے ہوئے گھڑے سے مشروب انڈیل کر اسے پیش کیا۔ اس نے آدھا پیا، آدھا اس کے سینے پر گر گیا۔ وہ ابھی تک میری موجودگی کا یقین کر رہی تھی اور آنکھیں پٹپٹا کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم کتنے بدل گئے ہو؟ اس کا لہجہ اب قابو میں تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں اب تک زندہ کیسے ہوں۔ وہ مجھے تمہارے بارے میں بے خبر رکھتے تھے، لیکن بعض عورتوں سے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ تم ابھی زندہ ہو اور اس منحوس خطے میں حاصل نامور ہو گئے ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم نے مقابلے کے بعد شوالا کو مجھ پر ترجیح دی تھی۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ مجھے اس کی وضاحت کا موقع نہیں ملا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، مگر شوالا مجھے نربگا کے پاس لے گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نے اس وقت کچھ اور بات سوچی تھی۔ جب تم شوالا سے مارکرا ہوئے تو یہ طریقے براعظم میں مہذب دنیا کے ایک فرد کے لیے بڑی بات تھی۔ اس عرصے میں نے شوالا کی طاقت، اس کا طلسم، اس سرزمین میں بسنے والوں کی سہارانہ قوتوں کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ میں شوالا کے پاس رہ کر اسے تم سے غافل رکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ تم سے شدید نفرت کرتا تھا۔
میں تمہارے دل میں اس کے خلاف ایک انات پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ تم اس شخص سے ایک آخری مار کے لیے مزید عظمتیں حاصل کرنے پر توجہ دو اور میرے انکار کا تازیانہ تمہیں مزید علم حاصل کرنے پر اکسائے رہے اور تم شوالا سے انتقام لینے، مجھے کسی طور حاصل کرنے اور نفرت کا اظہار کرنے کے لیے خود کو طاقتور بنانے میں منحکم ہو جاؤ، جیسا کہ تم نے اس وقت تک کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم شاید کہیں ٹھہر نہ جاؤ اور تمہاری رگوں میں خون دوڑتا رہے، لہٰذا میں نے خود کو تمہاری نظر میں گرا دیا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ جب مجھے تم سے ملنے کا موقع ملا، آخری لمحے میں شوالا نے مجھے نربگا کے حوالے کر دیا اور میں ہمیشہ کے لیے تمہارے دل و دماغ میں رسوا ہو گئی، فلورا جذباتی انداز میں بولی۔ فلورا کی باتوں میں صداقت کا اندازہ اس کے جذباتی لہجے سے ہو رہا تھا۔ میں اس کا ایک ایک لفظ اپنی سماعت میں محفوظ کرتا رہا، کاش تم ایسا نہ سوچتی۔ میں نے اس دن ملکہ اقابلا کی آنکھوں میں تمہاری ایک خاص چمک دیکھی تھی اور جس انداز سے شوالا کا مقابلہ طے ہوا تھا وہ بھی میری نظر میں تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ تمہارا شعلہ میری آمد کے بعد سرد نہ پڑ جائے۔ یہ شعلہ جلتا رہنا چاہیے کیونکہ ہوائیں تمہارے موافق تھیں۔ اس منحوس خطے سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ میری سمجھ میں آتا تھا کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، اعتماد حاصل کریں اور ان کی طاقتوں کا راز۔ میں نے فلورا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اٹھ کے دروازے کے پاس آیا، پھر میں نے ادھر ادھر کمرے میں کسی نادیدہ شے یا کسی طلسم کی بو سونگھی اور احتیاطاً دروازہ بند کر دیا، اپنا 24 اسلحہ متحرک کر کے وہاں تعینات کیا اور شپالی گلے سے اتار کر آگ روشن کر دی۔ پھر میں نے چاروں طرف ایک سحر پڑھ کے پھونک دیا۔ فلورا میری حرکتیں مبہوت سی دیکھ رہی تھی۔ ہاں اب تم اطمینان سے بات کر سکتی ہو، میں نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ فلورا کو سلسلہ کلام ملانے میں بڑی دشواری ہوئی، وہ گلگیر آواز میں کہنے لگی، کیا اس وقت میں نے غلط سوچا تھا؟ نہیں، میں نے جھجک کے کہا، تم نے سب کچھ صحیح سوچا تھا، لیکن حالات اس طرح پیش نہیں آئے جس طرح ہم سب نے مستقبل کے متعلق تصور کیے تھے۔ تم اب ایک طاقتور آدمی ہو، جب تم مڑے تھے میں نے تمہاری پشت پر ان گنت نوادر دیکھے تھے، تم نے انہیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً بڑی جان لیوا جدوجہد کی ہوگی۔ یہ ایک طویل داستان ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کتنا یاد کیا؟ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ میں نے اپنی موت کا بہت انتظار کیا، کبھی کبھی امید کی ایک کرن پیدا ہوتی تھی جب میں تمہارے متعلق کسی سے کچھ سنتی تھی۔ میں اکثر یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ تم مجھے لینے آ گئے ہو، میں تمہیں جگہ جگہ لینے گیا لیکن تم ہر جگہ سے فرار ہوتی رہی۔ میں نے شوخی سے کہا، اب میں نے انگروما میں تمہیں پکڑ لیا ہے۔ جابر و بےتابی سے بولی، اب کسی کو مجھے چھیننے کی اجازت نہ دینا، اس سے پہلے میرا گلا گھونٹ دینا۔ اب میرے بازو میں بڑی طاقت ہے، تم تو پہچانے نہیں جاتے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی، پھر وہ افسردگی سے کہنے لگی، کیا ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے؟ یہ سوال سبھی کرتے ہیں، سریتا بھی، سرنگا بھی، ڈاکٹر جواد بھی، اور کبھی کبھی میں بھی خود سے پوچھتا ہوں، لیکن اس سوال کا جواب کسی کو نہیں معلوم۔ کیا یہ سب لوگ زندہ ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ زندہ ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، عیش و عشرت کر رہے ہیں، سب جزیرہ توری میں موجود ہیں، سب تمہاری طرح بلباس رہتے ہیں، بڑا سرنگا بھی ننگا رہتا ہے۔ ہو جابر، وہ بے چینی سے بولی، مجھے ان کے متعلق بتاؤ۔ میں نے قد مشروب کا پیا اور فلورا میرے آغوش میں مچلنے لگی، اس طرح نیم دراز ہوئی کہ اس کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے تھا۔ اب اس کی حالت بہتر تھی اور جب قربتوں کا یہ منظر آیا تو میری زبان پر نہ کوئی شکایت آئی، نہ میں اس تلخی کا اظہار کر سکا جو فلورا کے واسطے مجھے ملی تھی۔ جو میرے سینے سے لگی تو ہر غبار چھٹ گیا۔ اس نے شوالا کے پاس جانے کا جو جواز پیش کیا تھا وہ اس کے جذبات کا ایک بے مثل اثار تھا۔ مہذب دنیا کے کسی بھی فرد نے اتنی پریشانیاں نہیں اٹھائی تھی جتنی فلورا نے اٹھائی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان کوئی فاصلہ حائل نہ رہا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ دوری میرے حق میں بہتر ہوئی، کیونکہ فلورا آج کچھ اور ہی انداز سے مل رہی تھی۔ آکسفورڈ میں تو وہ ایک تنتنے سے بات کرتی تھی، بیروت میں بھی میری وارختگیوں کے باوجود اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب اس میں کوئی تکلف نہیں تھا، وہ ہمہ دل ہمہ جذبہ تھی۔ اس کی قربت میں بھول گیا کہ تاریخ براعظم میں میرا کیا مرتبہ ہے۔ میں اس وقت اپنے ماضی میں تھا، میں بیروت میں تھا اور میں اس کے سامنے صرف اس کا آدمی تھا۔ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف اس کی خوشی عزیز تھی، صرف اس کی سرشاری مطلوب تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، ہمیں کھانے پینے کا ہوش نہ رہا۔ وہ میری سرگزشت پورے انہماک سے سنتی رہی۔ اس میں سبھی کا ذکر تھا، اس میں اقابلا کا بھی ذکر تھا۔ اقابلا کے نام پر کئی بار اس کی آنکھوں میں مشعلیں روشن ہوئیں۔ گو میں نے اس کے ضمن میں اپنی تمام شدتوں کا احوال بیان نہیں کیا کیونکہ مجھے فلورا کی نازکی کا خیال تھا، مجھے اس کے شیشے کا خیال تھا۔ جب اقابلا کا ذکر آیا تو میں خود اپنے درون خانہ جھانک کر دیکھا۔ اقابلا پوری تمکنت کے ساتھ میرے اندر موجود تھی، وہ کچھ اور سربلند معلوم ہوتی تھی۔ اسے اپنے اندر پا کر مجھ پر فخر و شادمانی کے جذبے چھا گئے اور فلورا پر میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ تاریخ براعظم میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد فلورا ان رموز سے آگاہ ہو گئی تھی جو مقام کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ ہاں، اس کا گداز رات بھر میرے تھکے ہوئے جسم کو تھپکیاں دیتا رہا۔ ہم نے اپنا تمام وقت لطافتوں میں بتایا، وحشتوں میں صرف نہیں کیا۔ وہ ہمتن گوش تھی، میری زبان سے گزرے وقت کا بوجھ اتر رہا تھا۔ یہ سلسلہ ختم کہاں جا کر ہوگا؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ پتہ نہیں، لیکن ہم کسی فیصلہ کن موڑ پر ضرور آ گئے ہیں۔ یہاں اسرار کے پرت ہیں، ایک پرت ہٹاؤ دوسرا نظر آ جاتا ہے، ایک گتھی سلجھاؤ ہزار گتھیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک مار کا سر کرو ان گنت مار کے منتظر رہتے ہیں، ایک طاقت زہر کرو دوسری طاقتیں ابھر آتی ہیں۔ بوڑھے سرنگا کا خیال صحیح ہے، ہمیں یہاں سے واپسی کی جستجو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، وہ جوشیلے لہجے میں بولی۔ اس نے توری کے میدان جنگ میں کہا تھا کہ میں انگروما کی قید میں چلا جاؤں۔ نہ جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کا مطلب بہت صاف تھا، انگروما تمہاری عظمت کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ تم یہاں ان لوگوں سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو توری کے بزرگوں آبد تمہیں دینے میں بخل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں تمہاری سرفرازی سے بہت سے اندیشے لاکھ ہو جاتے ہوں گے۔ تم نے اپنی اسی ذہانت کی وجہ سے نربگا اور ارمگا کے دلوں پر حکومت کی ہوگی۔ میں نے بیرناز میں تمہارا تعمیر کردہ مکان دیکھا تھا،
میں نے شوہی سے کہا، یہ رگے مت چھیڑو، اگر میں یہ ذہانت صرف نہ کرتی تو آج تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہوتی۔ اب تم آ گئی ہو تو خوب آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں تمہیں آرام نہیں کرنے دوں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ تم اسی رفتار سے اپنا سفر جاری رکھو گے جس طرح اب تک سفر کرتے رہے ہو، بلکہ اس میں اور شدت پیدا کرو گے۔ میں تمہارے بہت قریب ہوں، لیکن اس وقت تک اپنے ذکر نہیں پڑکنے دوں گی جب تک ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ میں تمہیں دبوچ لوں گا، میں نے اس کی ہڈیاں چٹکاتے ہوئے کہا، تو میں مر جاؤں گی تاکہ میرا غم تمہیں اپنے مقصد کی یاد دلاتا رہے۔ سنو جابر، تم دو طریقوں سے یہاں اپنا کام شروع کر سکتے ہو۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تمہیں یہاں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انگروما میں علم سیکھنا ہے اور کوئی بڑا مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں یہاں ہر جگہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ دوسرا طریقہ مہلک ہے، کیونکہ ابھی تمہیں انگروما کے سحروں کی پیمائش کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہیں تم ٹھوکر کھا جاؤ۔ یہ مہماتی و میزبانی کی اجازت ایک حد تک دیں گے، یہ مجھے کوئی گزر نہیں بچا سکتے۔ میں نے سرکشی سے کہا، تم تنہا ایک دن خود تھک جاؤ گے، ممکن ہے ایک بار پھر تم انگروما سے توری واپس چلے جاؤ، لیکن کیا ہوگا؟ کوئی بڑا انقلاب نہیں آ جائے گا۔ ہمیں کسی امید کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور جدوجہد ہی کرنا ہے تو باقاعدہ منصوبے سے کیوں نہ کی جائے۔ تمہارا مقابلہ مہذب دنیا کے کسی شخص یا اشخاص سے نہیں، بلکہ پرسرار بلاؤ اور ناقابل توجیہ مظہروں سے ہے۔ تم نے انہی حالات میں اپنا سینہ بھاری کیا ہے۔ فلورا جوش میں بول رہی تھی۔ اٹھو، انگروما کی گلیوں میں چلو، مجھے یہیں چھوڑ دو، میرا خیال ترک کرو، نئے نئے راستے تلاش کرو۔ صبر فلورا، ذرا صبر کرو، ابھی مجھے تمہیں جی بھر کے دیکھنا ہے، اس کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، تم نے بڑا تنگ کیا، میں تمہیں تنگ کروں گا، تم مجھے راک کر دینا، میرا خون پی جانا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ مہذب دنیا کے سال پر قدم رکھتے ہی تمہارے حکم پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ وہاں تو تم بات بھی نہیں کرو گی۔ میں اسے چھیڑتا رہا۔ سورج کی روشنی سے جھوپڑی میں اجالا ہو گیا تھا۔